السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج جو کہانی لے کر حاضر ہیں اس کا عنوان ہے دل مہجور۔ بیڈ روم سے لاؤنج تک تو آ گئے ہیں ہم، اب دعا یہی ہے کہ رب یہاں سے سیدھے قبرستان لے جائے۔ بس جنے آخری گھڑی آ لگی ہے، ناک میں شرم ہے نہ کوئی لحاظ خیال۔ جب تک وہ جنت مکانی تھی میرے ساتھ زندگی کوشل تھی، سازگار تھی۔ اس نے گور کا منہ کیا دیکھا کہ ہماری زندگی جیتے جی ہی گور ہو گئی۔ اب بتاؤ کس سے نالش کریں، کس کو بتائیں کہ میرے ساتھ بیٹے لوگ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ دنیا ہنسے گی نہیں کیا؟ لوگ باغ بات نہیں بنائیں گے؟ آپ سننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنی کہانی سنا دیتے ہیں، پر پہلے سے بتائے دے رہے ہیں کہ جی مان دے گا آپ کا۔ ہمارے ماں باپ 47 کے پارٹیشن میں پٹنہ سے ہجرت کر کے مشرقی پاکستان آئے۔ اماں ابا کی انہی دنوں شادی ہوئی تھی۔ دادا دادی تو ابا کے ساتھ پاکستان آ گئے، پر نانا اور نانی نہیں آئے۔ وہ بولے پرکھوں کی زمین کو کیسے چھوڑیں، سب پرکھوں کی قبر پر چراغ بتی کون کری ہے، اس کرتے وہ لوگ پاکستان نہیں آئے۔ چھوٹے ماموں ہمارے اماں ابا کے ساتھ آ گئے۔ بعد میں خبر ملی کہ نانا نانی فساد میں مارے گئے۔ قبروں کی حفاظت کرتے کرتے خود ہی قبر میں جا سوئے۔ کیا کہہ سکتے ہیں، جو جس کا نصیب، کس کی رہی ہے کس کی بچی ہے، جو مرضی مالک کی۔ مشرقی پاکستان میں اماں ابا نواب گنج میں کرائے کا گھر لے کر رہنے لگے۔ ابا عدالت میں پٹے دار تھے۔ ماموں کی جب تک شادی نہیں ہوئی تھی وہ بھی اماں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ بعد میں اماں نے دور کے رشتہ داروں میں ان کی شادی کر دی تو ماموں بھی نواب گنج ہی میں ایک باڑی کرائے پر لے کر رہنے لگے۔ ماموں ایک دکان میں سیلز مین لگ گئے تھے۔ سب لوگ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ اماں بتاتی تھیں کہ جب ایوب خان کا ماشاءاللہ لگا تھا اسی برس برسات میں ہم پیدا ہوئے تھے۔ باپ رے باپ، بنگال کی برسات، کیا بتائیں، قیامت تھی قیامت۔ ابا بتاوے ہیں کہ ہسپتال لے جائے کو کوئی اور رکشہ نہ ملے، پھر اللہ بھلا کرے اکرموا کا، وہ کہیں سے ایک ٹھیلا لے کر آیا، تب جا کر ہم لوگ مڈفورڈ ہسپتال پہنچے۔ ہم کو تو ذرا کو امید نہ تھی کہ تمہاری ماں بچے گی۔ پاک پروردگار اپنا کرم کیے رہے نہ ہم تمہاری ماں اور تمہارا منہ دیکھ پائے۔ ہزاری ہزاری شکر اس رب کا۔ لو، ہم اپنا نام تو بتانا بھول گئے۔ ہمارا نام مراد ہے۔ میرے بعد 2 بہن بھی ہیں، جمیلہ اور شکیلہ۔ ماموں کے 2 بچے تھے، بانو اور اختر۔ سب کی زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ ماموں نے اب اپنی دکان کھولی تھی نیو مارکیٹ میں۔ ماموں اکرم کے ہاں گویا ہن برس رہا تھا۔ انہوں نے خوب بڑا سارا گھر بھی بنا لیا تھا محمد پور میں 7 مسجد کے پاس، ایک دم گھاٹ کے کنارے۔ ہم لوگ کا گھر میرپور 10 نمبر میں تھا۔ ماموں ابا کو کتنی بار بولے کہ ان سے قرضہ لے لیں اور دکان ڈال لیں، پر ابا راضی نہ ہوئے کہ سالے سے پیسہ لینے کو۔ بولے نہ، پیسہ رشتہ داری خراب کرتا ہے۔ ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے جب 65 کی جنگ ہوئی تھی۔ ہم کو یاد ہے جب خطرے کا سائرن بجتا تھا تو اماں ابا ہم لوگ کو لے کر سیڑھی کے نیچے دبک کر بیٹھ جاتے تھے۔ شکیلہ تو اکثر خوب زور زور سے رویا کرتی تھی۔ پر 65 کے بعد حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ 69 میں ماموں تو اپنا کاروبار بیچ کھوج کے کراچی چلے گئے۔ ابا کو بہت بولے، نوشے بھائی حالات صحیح نہیں ہیں، یہ نفرت کا سیلاب اب نہ رکیے، یہاں سے چلنے کی کیجیے۔ پر ابا کو تو ڈھاکہ سے عشق تھا، وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہ ہوتے تھے کہ مسلمان سے نفرت بھی کر سکے۔ بس ہر بات کے جواب میں یہی بولے، نہ یہ سب وقتی ہے، ذری دیر کا غصہ ہے، کبھی بھائی بھی الگ ہوئے ہیں، ایسا کیسے ہوئے گا؟ بنگال ہی سے تو پاکستان کی قرارداد پیش ہوئی ہے، ایسا کبھی ہو ہی نہ سکے ہے۔ بس یہ چھکرن لوگ کا جوش ہے۔ عبد المالک ہیں، نور الامین ہیں، بھاشانی ہیں، یہ سب لوگ مل کر ان جوانن کو سمجھا لیں گے۔ جانے ابا کون سی یوٹوپیا میں تھے۔ بس 71 کی 16 دسمبر کو قیامت صغری آ گئی۔ بڑی مشکل سے ہم لوگ خالی جان لے کر گردنیا کے راستے کلکتہ، پھر پٹنہ، پٹنہ سے نیپال، نیپال سے چارٹر جہاز کے ذریعے کراچی۔ لمبا دکھ بھرا سفر تھا۔ اماں تو گھر کو یاد کر کر کے روتی تھی۔ ظاہر ہے کتنے جتن سے گھر کی رستی جوڑی جاتی ہے۔ پل کے پل میں سب ریت کے گھروندے کی طرح مسمار ہو گیا، ایک ہی دھکے میں سب ختم۔ پر ابا کے جی کو مشرقی پاکستان کا روگ لگ گیا۔ ہم آپ کو قسم کھا کے بتا رہے ہیں، ہم نے ڈھاکہ فال کے بعد ابا کو ہنستے کبھی نہ دیکھا۔ وہ جیے بھی کتنا، 82 میں ان کا انتقال ہی ہو گیا۔ 82 کے فروری میں جمیلہ کی شادی ہوئی اور جولائی میں شکیلہ کا نکاح اپنے پرانے دوست کے بیٹے غیاث سے کیا، اور دوسرے ہی مہینے ان کا انتقال ہو گیا۔ رات میں اچھے بھلے سوئے،
فجر میں اٹھے ہی نہیں۔ ڈھاکہ کے غم میں دل پہلے ہی ہارے ہوئے تھے، اب پران بھی ہار دیے۔ یہی زندگی ہے۔ روتے دھوتے مٹی منزل کر دیا، شیرشاہ میں دفن ہوئے۔ یہاں مغربی پاکستان میں ماموں نے ہم لوگ کی بہت مدد کی۔ شروع میں کافی عرصہ، کوئی 6 مہینہ ہم لوگ ماموں کے گھر نازم آباد 1 نمبر میں رہے۔ پھر ابا نے اورنگی 14.5 نمبر میں کرائے پر گھر لے لیا۔ ابا یہاں بھی ایک جج کی مہربانی سے عدالت میں پٹے دار تھے۔ اتفاق کہ ان کو ڈھاکہ کے ایک جج مل گئے تھے گولی مار میں سینیٹری کی دکان پر۔ بس انہی نے کہہ سن کر پھر ابا کو عدالت میں لگوا دیا۔ مگر ابا اب وہ ابا کہاں تھے، بالکل خاموش اور بجھے بجھے سے۔ خیر ہم سب کا اسکول میں داخلہ ہو گیا تھا، زندگی لشٹم پشٹم چل رہی تھی۔ ہم لوگ تو بچہ تھے، بہل گئے، مگن ہو گئے۔ اماں بھی شروع میں میرپور کے بھرے پورے گھر کو یاد کر کر کے روتی رہیں۔ میں کہا کب تک؟ انہوں نے بھی سمجھوتا کر لیا۔ بس ایک ابا تھے جو جیتے جاگتے انسان کے بجائے مٹی کی مورت بن گئے تھے۔ ماموں کی دکان پاپوش میں تھی، ٹھیک چل رہی تھی، پر وہ ڈھاکہ والی لہر و چہرو نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، ہم نے پریمیئر کالج سے BCom پاس کر لیا اور محکمہ بہبود آبادی میں کلرک بھرتی ہو گئے۔ ماموں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، دکان اختصر ٹھیک سے سنبھلتی بھی نہ تھی۔ بہرحال معاملہ چل ہی رہا تھا۔ اماں نے بانوں کے لیے بات ڈال دی اور ماموں مان گئے۔ ہم کو تو ایک آنا امید نہ تھی کہ ماموں مانیں گے۔ ہم تو بلکہ اماں کو منع بھی کی کہ کاہے کو اپنی زبان خالی کریے گا، ہم لوگ کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ اس کی پرورش شہزادی کی طرح ہوئی ہے، ہم لوگ کے پاس کیا ہے، چھت بھی اپنی نہیں ہے، پر اماں کاہے کو مانیں گی۔ اماں جب ماموں کے گھر سے لوٹیں اور ہم کو یہ خوشخبری دی تو ہم کو تو یقین ہی نہ آیا۔ ہم اماں کو بولے ہم کو چوٹی کاٹی ہے۔ اماں نے ہنس کے ایک تھپڑ لگایا، بولی اب یقین آیا کا؟ میرے تو دل میں خوشی کے مارے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ بانو تو میرے دل میں جب سے تھی جب وہ فراک کے دامن سے ناک پوچھتی تھی، پر دل کا حال کس سے بولتے، بس اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر لیتے تھے۔ جانے لگن کی کون گھڑی تھی کہ مالک نے منہ مانگی مراد پوری کر دی۔ 86 میں ہماری شادی ہو گئی۔ ماموں لگتا تھا بانو کی شادی ہی کے لیے جی رہے تھے۔ شادی کے 6 مہینے بعد ہی وہ اپنے نوشے بھائی کے پیچھے پیچھے خلد روانہ ہوئے۔ ان دونوں کے بزرگوں کے جانے سے تو خاندان بالکل یتیم ہو گیا۔ اماں پہلے ہی ابا کی وجہ سے نڈھال تھیں، اب ماموں کی جدائی نے تو ان کو توڑ ہی دیا۔ پھر ہمارے گھر میں ہاشم کے روپ میں چاند اترا۔ بہت دن بعد دونوں گھر کھل کے خوش ہوا۔ ابا اور ماموں دونوں بہت یاد آئے، مگر کیا کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے پراپرٹی کا سائیڈ بزنس بھی شروع کیا ہوا تھا۔ گاہک کو گھر دکھاتے، گھر بک جاتا تو 2% کمیشن مل جاتا۔ بانو بہت ہنرمند تھی، اس نے گھر میں 3 سلائی مشین رکھی تھی۔ وہ خود اور محلے کی 2 عورتیں مل کر بوتیک کا آرڈر پورا کرتی۔ یہ ساری اضافی آمدنی اور بچت جوڑ کر ہم لوگ اس قابل ہو گئے تھے کہ اورنگی 14 نمبر میں 120 گز کا ایک پلاٹ لے لیا، پھر اس پر آدھا ادھورا مکان بنا کر شفٹ ہو گئے۔ اس گھر میں ہمارا دوسرا بیٹا قاسم پیدا ہوا۔ اس وقت تو ایسا لگتا تھا جیسے ہم بادشاہ آدمی ہیں، پوری دنیا میں ہم سے زیادہ خوش اور کون ہوگا۔ ممانی نے اختر کی شادی بھی کر دی تھی اور آخر کار اختر کو بھی کاروبار کا ڈھب آ گیا تھا۔ ممانی زیادہ تر ہماری ہی طرف رہتی تھیں۔ دونوں دادی نانی مل کر ہاشم اور قاسم کے خوب لاڈ اٹھاتی۔ ہماری بڑی خواہش تھی کہ اب رب تعالیٰ ایک بیٹی دے، مگر اس کی مرضی، اس نے یہ آرزو پوری نہیں کی، بلکہ عاصم میاں چلے آئے۔ ان تینوں کو پالتے پوستے پڑھاتے لکھاتے وقت ہوا کے رت پہ سوار کب ہوا ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاشم نے NED سے انجینئرنگ کی، قاسم نے پولی ٹیکنک کی اور عاصم نے سندھ میڈیکل کالج سے ڈاکٹری۔ سب عملی زندگی میں آ گئے، یک کے بعد دیگرے۔ اماں اور ممانی بھی راہ عدم سدھاری، اچھی عمر پائی دونوں نے۔ شوہر کا غم ضرور دیکھا پر اولاد سے سکھ پایا۔ اختر اور اس کی بیوی اور بچے سب بہت خیال رکھتے تھے، اسی طرح اماں بھی ٹھیک رہیں۔ میرے اور جمیلہ سے ان کو کوئی شکایت نہیں تھی، مگر شکیلہ اور اس کے میاں غیاث کی بڑی کھٹ پٹ رہتی تھی۔ 2-3 بار ایسا بھی ہوا کہ شکیلہ غصے میں ٹرین میں بیٹھ کر سکھر سے کراچی آ گئی۔ آخری لڑائی میں جب شکیلہ غیاث سے روٹ کر آئی تو میرا صبر جواب دے گیا۔ ہم نے کہا بہنا، یہ اماں کا گھر ہے، تمہارا میکہ ہے، 1000 بار آؤ، خوشی خوشی آؤ، لڑ کے یا ناراض ہو کے نہیں۔ بچے تمہارے بڑے ہو رہے ہیں، وہ کیا سیکھیں گے؟ غیاث ہڈ حرام نہیں ہے، کسی بری لت میں نہیں ہے، نہ جوا نہ پان نہ سگریٹ، جو کماتا ہے تمہارے ہاتھ پہ رکھتا ہے۔ اگر آمدنی کم ہے تو تم بھی تھوڑی محنت کرو، میکے میں بھی تو زردوزی کا کام کرتی تھی نا، اور جب BA کر رہی تھی تو ٹیوشن نہیں پڑھاتی تھی کیا؟ تو اب کیا مسئلہ ہے؟
وہاں بھی کام ڈھونڈو، میاں بیوی مل کر گھر کی گاڑی کھینچو۔ بیٹا کامران بھی بڑا ہو رہا ہے، اسکول کے بعد کہیں ہلکا پھلکا میکینک کا کام سیکھ سکتا ہے۔ اپنے مزاج میں تھوڑی برداشت لاؤ۔ امی اور بانو نے بھی بہت سمجھایا۔ اس کے بعد شکر ہے شکیلہ کی طرف سے پریشانی نہیں ہوئی، اس نے عقل کا دامن تھام لیا۔ جمیلہ یہیں کراچی میں محمود آباد میں رہتی ہے اور سکون سے اپنا گھر گرہستی چلا رہی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب قاسم چھٹی جماعت میں تھا تو چھت پر پتنگ اڑاتے ہوئے گر گیا تھا۔ اف، کس قدر خون بہا تھا۔ ہم اور بانو اس کو عباسی شہید ہسپتال لے کر بھاگے تھے رکشے میں، بس لگتا تھا کہ لڑکا ہاتھوں سے گیا۔ بانو تو بالکل پیلی پھٹک ہو رہی تھی، کہیں سے بھی خون کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ شکر کہ میرا بھی خون کا گروپ B+ تھا، جلدی 2 بوتل خون دیا۔ جب اگلے دن قاسم نے آنکھیں کھولی تو بانو سے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتی تھی۔ کیا قیامت کی گھڑی تھی! بچوں کی عزت کیسے ماں باپ کو جاں بلب کرتی ہے۔ اسی طرح عاصم کو بچپنے میں خسرہ نکل گئی تھی۔ ساری رات بانو اور ہم باری لگا کر عاصم کے جسم کو نیم کے پتوں سے سہلاتے تھے۔ کتنا جوخم ہے ماں باپ ہونا۔